اچھا سر، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ آج کل کی نوجوان نسل جو بٹ کوائن کی ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے استعمال کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے کوئی بھی پالیسی واضح نہیں کی، بلکہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس کرنسی کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن نوجوان نسل بٹ کوائن کی کرنسی کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، بٹ کوائن کی کرنسی حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ کچھ یہ بھی سنا ہے کہ یہ شیطان کی کرنسی کہلائی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پرائز بانڈ کا جو پرائز منی ہے اس کے حوالے سے، اور جو شیئرز مارکیٹ میں شیئرز کا جو منافع ہے اس کے حوالے سے کچھ علماء کرام دونوں پرائز منی کو، شیئرز کے منافع کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ دونوں چیزیں پرائز منی جو کہ پرائز بانڈ کی ہوتی ہے اور شیئر کا منافع حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے، ڈیجیٹل کرنسیز جتنی بھی آ رہی ہیں، بٹ کوائن ہو یا کوئی اور ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس وقت وہ صرف سٹہ بازی میں استعمال ہو رہی ہے، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ لہذا وہ اس میں سے کاروبار کرنا، آپ کہہ رہے ہیں نوجوان بہت کر رہے ہیں، نوجوان تو بہت ساری باتیں غلط کر رہے ہیں، تو اس میں سے یہ بات بھی ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ باقی جو دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ سر پرائز بانڈ کا جو ہاں، پرائز بانڈ کا جو منافع ہے وہ بھی سود ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور شیئرز کی کا منافع بے شک جائز ہے، بشرطے کہ کچھ شرائط ہیں اس کی، ان شرائط اس کے اوپر میرا ایک پورا رسالہ ہے، شیئرز کے کاروبار کی شرعی حیثیت، ان شرائط کے ساتھ شیئرز کا منافع لینا جائز ہے۔ محترم اور معزز سامعین کرام، یہ وہ فتویٰ ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے ادارے نے کرپٹو کرنسی کو لے کر کے جاری فرمایا ہے۔ کسی شخص نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے کچھ کتابیں وغیرہ خریدی اور پھر اس کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کے جواب میں حضرت نے اور ان کے ادارے نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب حامدا و مسلیا۔ صورت مسئولہ میں آپ کے لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے مذکورہ دونوں کتابیں خریدنا جائز نہیں تھا۔ کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے جو کتابیں خریدی ہیں وہ جائز نہیں تھا، کیونکہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ محض کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، چاہے وہ USDT کی صورت میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں ہو۔ اس لیے کرپٹو کرنسی سے خریدنا جائز نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آپ ان کتابوں کے مالک نہیں ہوئے، اور نہ ہی آپ کے لیے ان کو آگے بیچنا جائز ہے، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ کتابیں اسی شخص کو لوٹا دیں جس سے آپ نے خریدی ہیں۔ تو اس فتوے میں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے کوئی چیز خریدنا جائز نہیں ہے اور اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، اور آگے پھر اس فتوے میں جو ہے دلائل بھی دیے ہیں۔ دوسرے جز میں کہتے ہیں کہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ محض کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، جیسا کہ نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے صورت مسئولہ میں آپ کے لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے تعلیمی کورس حاصل کرنا درست نہیں ہوا، نیز یہ خلاف قانون ارسال کیا گیا تھا، لہذا آپ کے لیے اس کورس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی آگے کسی کو دینا جائز ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کورس کو استعمال نہ کریں اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کریں، کیونکہ ناجائز اور حرام طریقے سے جو ہے آیا ہے، اور چونکہ سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق یہ کورس ڈیجیٹل شکل میں ہے جو بھیجنے والے کے پاس موجود ہے، اس لیے آپ اس مجموعے کو اور اس میں آنے والے مذکورہ کورس سے متعلق مکمل مواد کو حذف کر دیں۔ یہ جواب دیا ہے، اور آگے اس کے عربی میں جو ہے دلائل دیے ہیں، حوالے دیے گئے ہیں، اور آگے اس میں جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہاں پر سائن ہیں، اور جو ہے اور بھی دوسری مفتیان کرام کے سائن ہیں۔ اور دوسرا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے، یہ سامنے ہے۔ اس میں پوچھا کہ کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن یا کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی میں پیسے لگانے کا حکم۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک کرنسی چل رہی ہے کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی، اس میں یہ ہے کہ آپ کم پیسے لگا کے پروفٹ کما سکتے ہیں، اس میں نقصان کا چانس نہیں ہے، بس آپ پیسے لگا کے کچھ کام نہ کریں، بس بیٹھ کر کماتے رہیں۔ تو کیا یہ کام صحیح ہے؟ کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ جس کام میں نقصان اور پروفٹ دونوں ہوں وہ کام صحیح ہے، تو کیا کرنسی والا کام صحیح ہے کرنے کو یا نہیں؟
اور حدیث کے مطابق اس کا بتا دیں؟ اس کا جواب تھوڑا جلدی دیجیے، شکریہ۔ اس کا جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کرپٹو کرنسی بٹ کوئن وغیرہ ایک فرضی کرنسی ہے اور اس کا عنوان ہاتھی کے دانت کی طرح محض دکھانے کی چیز ہے، اور فقہاء کرام کی تصریحات کی روشنی میں یہ کرنسی از روئے شرع مال نہیں ہے اور نہ ہی ثمن عرفی، نیز اس کا کاروبار میں حقیقت میں کوئی مبیع وغیرہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں بے کی جواز کی شرعی شرطیں پائی جاتی ہیں، بلکہ در حقیقت یہ فورکس ٹریڈنگ کی طرح سود اور جوئے کی شکل ہے۔ اس لیے کرپٹو کرنسی بٹ کوئن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کی خرید و فروخت کی شکل میں نیٹ پر چلنے والا کاروبار شرعاً حلال اور جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس میں حصہ داری نہیں کرنی چاہیے۔ آگے جو ہے انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور دوسرے دلائل دیے ہیں، حوالے دیے ہیں، اور اس میں واللہ عالم دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ایک فتویٰ اور ہے اسی طریقے سے دارالفتہ کا کرپٹو کرنسی کے لے کر کے، اس میں بھی یہ جواب دیا ہے کرپٹو کرنسی میں پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ بٹ کوئن ایک محض فرضی کرنسی ہے، اس میں حقیقی کرنسی کی بنیاد اوصاف اور شرائط بالکل موجود نہیں ہوتی، لہذا موجودہ زمانے میں کوئن یا ڈیجیٹل کرنسی کی خرید و فروخت کے نام سے انٹرنیٹ اور الیکٹرانک مارکیٹ میں جو کاروبار چل رہا ہے وہ حلال اور جائز نہیں ہے، وہ محض دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے مفتی صاحب کے ادارے کا یہ ایک اور فتویٰ ہے، اس میں بھی جو ہے اسی کی جو ہے وضاحت کی گئی، اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیتھر USDT ماہرین کی تحقیق کے مطابق بنیادی طور پر فرضی نمبروں کا کھاتے میں اندراج ہے، اس میں صرف ٹرانزیکشن کا تبادلہ اور خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں کوئی مبیع نہیں ہوتی ہے، نیز یہ سارا سلسلہ دراصل کرپٹو کرنسی کے نظام کو مزید تقویت دینے کے لیے ہے، اور اصل مقصد بٹ کوئن اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کے کاروبار کو مزید ترویج دینا ہے، تو اس کو بھی جو ہے انہوں نے ناجائز کہا ہے۔ آخر میں لہٰذا صورت مسئلہ میں کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت یا اس کے ذریعے فنڈز کی منتقلی کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا، اس میں جو ہے تقی صاحب کے سائن بھی ہیں۔ یہ فتاوی میرے پاس موجود ہیں، آپ ان کو پڑھنا چاہیں سمجھنا چاہیں یہ فتاوی مجھ سے لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کی لنک ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر کے یہ فتاوی حاصل کرتے ہیں، بلکہ بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی پر جو تحقیق ہے باریکی کے ساتھ، وہ بھی کتاب سے میرے پاس موجود ہے، آپ باریکی کے ساتھ ان کو پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔